اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحیت والاکرام على سید اصل الموت الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ ذات الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد سبحانه في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن الله مع الصابرين اللهم صل على محمد ابتدائی کلام میں تمام تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گی کہ جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام درود و سلام ان محمد و آل محمد پر کہ جن کی محبت میں خدا نے اس کائنات کو خلق کیا۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے، اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ اسی محبت، عقیدت، مودت اور معرفت اور عشق کے جذبوں کے ساتھ ہر فرش پر حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیے۔ یقیناً محرم سے لے کر آج تک آپ جس محبت کے ساتھ ہر مجلس میں ہر فرش پر بیوی کو ان کے لال کا بوسہ دینے کے لیے پہنچ رہی ہیں، اس کی جزا تو آپ کو اپنے شہزادی کے دربار سے ضرور ملے گی، اس لیے کہ بی بی اپنے بیٹے کے عزاداروں سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، اور وہ کہا کرتی ہیں جیسے کہ ذیل ہما نے ابھی پڑھی بہن نے کہ بچھاؤ فرش عزا میں ضرور آؤں گی۔ اب کہا کرتے ہیں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، اور جہاں حسین کی ماں آ جائے وہ گھر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر نصیب ہمارا کہ حسین کی ماں اللہ جانے کس ماں کے پہلو میں جس کے برابر میں بیٹھی 18 بھائیوں کی اجڑی ہوئی بہن، اللہ جانے کس بہن کے برابر ہم بیٹھے۔ مجلس میں پڑھوں گی حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے ہی آج کی مجلس ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن بس ایک بات ضرور کہوں گی، میں کبھی نہیں کہتی، میں کہہ کے نہیں رلواتی اور نہ ہی کہہ کے میں نعرے لگواتی ہوں۔ وہ ذکر ہی کیا کہ جو کہہ کے کروایا جائے، بات تو وہ ہے کہ دل سے آپ کے لبوں سے چھوٹے گا، بات تو وہ ہے کہ جب نام حسین آئے تو فرات بن جائیں آپ کی آنکھیں۔ مگر اتنا ضرور کروں گی کہ ہمیں اور آپ کو رونے کے لیے بیوی نے مانگا ہے، تو جب مصائب کی منزلیں آتی ہیں نا تو گریہ ایسا کیا کیجیے جیسے جناب سیدہ چاہتا۔ اب آپ پوچھیں کہ بی بی آپ کیسے چاہتی ہیں، تو بی بی کہتی ہیں اور چھٹے امام نے بھی یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے اکلوتے اڑیل جوان بیٹے کے لاشے پہ ماتم کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے لیکن اگر ایک جنازہ بھی کسی کے ہمارے گھروں سے اٹھ جائے، قیامت آ جاتی ہے، کہنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ روئیں، زور سے روئیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کا۔ تو کتنا قریبی رشتہ ہے ہمارا ہمارے حسین سے، ہمارا کوئی غم ان کے غم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا وہ آواز بلند رویا کرو، رونے کا سلیقہ اور طریقہ، عزاداری کے طریقے، ہم عزادار ہیں تو اس کے کچھ اصول بھی ہیں۔ اس کے اصول یہ ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا ماتم ایسے کرو کہ پتہ چلے کہیں حسین مارے بیٹھے، گریہ ایسے کرو، مولا کا ثابت ابو بصیر
پوری مجلس پڑھ دی مولا نے امام صادق نے، اور کریا ہو رہا تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ کیسے رو رہا تھا؟ آنکھوں پر رومال رکھا۔ اور جب مجلس پوری ختم ہو گئی تو مولا نے اس سے کہا، وہ بصیر، ہم نے مصائب پڑھ ڈالے کربلا کے، تم تو روئے بھی نہیں۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے، مولا میں تو رویا تھا، دیکھیے میرا رومال بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ مولا نے کہا، نہیں ابو بصیر ایسے نہیں روتے، ہماری جدہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کو ایسے رویا جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کو۔ مولا نے فرمایا کہ میرے حسین کو، ہمارے جد کو سر و سینہ پیٹ کر رویا کرو، بآواز بلند رویا کرو۔ تو یہ رونے کے آداب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پتھر ہے وہ آنکھ جس آنکھ میں حسین کے نام کا آنسو۔ خدا کی قسم بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں مصائب کی منزل پر ٹھیک ہے اگر رونا نہیں بھی آ رہا، ادب کا تقاضا یہ ہے مولا فرماتا ہے کہ نظریں ہی جھکا لو، رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اس لیے کہ ہماری جدہ کی نظر جب کسی ایسی آنکھ پر پڑتی ہے جس آنکھ میں حسین اور علی اکبر کے نام کا آنسو نہیں ہوتا، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ تو آداب بھی ہے۔ ہمارے محلے میں یا ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی مر جائے، اللہ نہ کرے، مولا سب کو سلامت رکھے، لیکن ہوتا ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تو روتے ہیں، لیکن جو دور کے ہوتے ہیں وہ رونا اگر نہیں بھی آ رہا تو کم سے کم رونے جیسی شکل ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ آداب ہے ظالم۔ تو سوچیں آپ کہ جناب سیدہ اپنا رومال لے کے آپ کے سامنے جاتی ہیں اور آپ کی آنکھ میں ایک آنسو ہے، تو اس غم کو طاری کرنا ہے اپنے اوپر۔ یہ غم جو ہے حسین کا غم بہت بڑا غم ہے۔ تو فضائل کی منزل پر کچھ ہو یا نہ ہو، مگر مصائب کی منزل پر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے گھر سے جنازہ ہوتا ہے ایسے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی عزاداری کا ایک انداز جو ہمیں اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں ہمیں منتقل کرنا ہے، اس لیے کہ جب ماں ایسے ماتم کرے گی تو بیٹی اسے دیکھ کے ماتم کرے گی۔ اور ہر ماں اپنے بچے کی تربیت محبت اہل بیت پہ کرے، اور اسے کرنا چاہیے محبت علی پر کرنا چاہیے۔ درود بھیجیں۔ مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کرنا تیرا دستور نہیں ہے عباس۔ مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس۔ جب ہم مولا عباس سے کچھ مانگتے ہیں تو یقین کی منزلیں ہوتی ہیں کہ مولا انکار نہیں کرے گا، خالی دامن نہیں۔ تو شاعر نے کہا مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کرنا تیرا دستور نہیں ہے عباس۔ جنگ کرنے کے لیے خنجر و تلوار تو کیا اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس۔ یہ وہ مولا عباس۔ تو یہ صرف 4 مصرے ہیں جن پر آج میری پوری تقریر ہوگی، ان 4 مصروں پر۔ یہ صرف شعر نہیں ہے عزیزان محترم کہ شاعر نے جو ہے یہ قافیہ اور ردیف اور یہ تمام سلسلے جوڑ دیے خطیوں کی طرح، تو یہ 4 مصروں کا ایک خطہ بن گیا نہیں۔ کائنات کی اندر ترین حقیقت ہے یہ مانگنے والی۔ کس کس کا یقین تھے حضرت عباس؟ صرف آپ کا اور میرا یقین نہیں نا حضرت ابوالفضل عباس، سب سے پہلا یقین جس نے کیا ہوا ہے حسین کی ماں فاطمہ زہرا شہزادی کونین کو یہ یقین تھا اپنے عباس پر کہ ابھی عباس دنیا میں بھی نہیں آئے میرے مولا۔ جناب سیدہ دعا مانگا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا تیسرا حسن ہے، عباس میرا لال ہے، عباس میری زینب کے پردے کا وارث ہوگا، میرے حسین کا نثار ہے عباس۔ یہ یقین تھا جناب سیدہ عزیزان محترم۔ کیسا یقین تھا شہزادی کونین کو؟ حضرت عباس علمدار کی عظمتوں کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے عزیزان محترم کہ جناب سیدہ نے جناب مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ بہت بڑی بات ہے اپنا بیٹا۔ ہاں میرے حسن اور حسین جیسا ہے میرا عباس، اور صرف بیٹا کہا نہیں بلکہ عزیزان محترم ہر اس مومن اور مومنہ سے کہ جو کربلا میں زیارت حسین کو جائے اور عباس کی زیارت کو نہ جائے تو بی بی خفا ہو جاتی ہے، بی بی کو دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ لفاظی نہیں ہے، ایسا بیٹا کہا آپ نے عباس کو۔ کون شہزادی ہے یہ وہ بی بی ہے کہ جو صدیقہ بھی ہے، جو طاہرہ بھی ہے، جو راضیہ بھی ہے، جو مرضیہ بھی ہے، جو ام ابیحہ بھی ہے، جو انسیہ غورہ بھی ہے، جو درۃ النورہ بھی ہے، جو طاہرہ بھی ہے، جو
سیدۃ العالمین بھی ہیں، جو خاتون جنت بھی ہیں، جو خاتون محشر بھی ہیں، وہ بیوی کہ جس کا بابا اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر سلام کرتا ہوا نظر آئے، وہ جناب سیدہ جناب عباس کے لیے وصیت میں کہہ رہی ہے، زینب جب میرا عباس آئے تو کان میں اس کے کہنا کہ تمہیں حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے سلام پہ بلند سے بلند تر صلوات تو بابا دبلا ایک بتا تو وہ مولا عباس عزیزان محترم کہ جناب سیدہ کا یقین ہے حضرت عباس. پہلا یقین میں بتاؤں گی کس کس کا یقین ہے حضرت عباس. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس. جناب سیدہ کا پہلا یقین، ابھی دنیا میں نہیں آیا عباس، عجیب محبت ہے بی بی کو کہ ایک زائرہ ہے، ایک مومنہ ہے، کربلا جاتی ہے زیارات کے لیے. 1000 برس پرانا واقعہ ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں. مستند ترین واقعہ علماء نے پڑھا اس کو کہ ایک مومنہ جو زیارت کے لیے کربلا گئی، خود وہ بیان کرتی ہے اپنا خواب. کہتی میرا یہ معمول تھا کہ میں روزہ امام حسین علیہ السلام میں صبح فجر سے لے کر اور مغرب عشاء مطلب پورا دن رات تک میں مولا کے حرم میں رہتی تھی. میں گریہ کرتی تھی، میں فرصہ دیتی تھی، میں روتی تھی، میں دعائیں مانگتی تھی مولا حسین سے. سارا دن میں وہیں گزارتی تھی. کربلا میں رہتے رہتے ایک آدمی جب گزرا، ایک دن وہ سوئی، جناب سیدہ شہزادی کونین کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک مقام پر شہزادی کونین تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ مسطورات ہیں، ذکر ہو رہا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، قرآن جنت بھی وہاں ہے. کہتی میں نے چاہا کہ میں اس محفل میں اس مجلس میں داخل ہو جاؤں جہاں میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ جلال کے عالم میں شہزادی کونین نے حکم دیا کہ اس کو اندر مت آنے دینا، یہ اس کا مقام نہیں ہے. وہاں کی حوروں سے کہا، کنیزوں سے کہا کہ اس خاتون کو اس بزم میں آنے نہیں دینا، اس کا مقام یہ نہیں ہے. یہ عورت کہتی میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر بیوی سے عرض کی، بیوی میں تو آپ کے بچوں کی چاہنے والی، آپ کے گھرانے کی چاہنے والی، آپ کی اولاد سے اتنی محبت، آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتی، اس لیے میں تجھ سے خفا ہوں. اب وہ مومنہ کہتی ہے کہ بیوی میں تو روز زیارت کو جاتی ہوں اور پورا دن میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گزارتی ہوں، صبح سے رات تک. بی بی فرماتی ہے میں اپنے حسین کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے عباس کی بات کر رہی ہوں. تو میرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جاتی. تو عزیزان محترم اب اندازہ کیجئے آپ کہ بی بی کی نگاہوں میں کتنی قدر و منزلت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ بی بی اس عورت کی زیارت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو زائرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مومنہ مولا حسین کے حرم میں تو جائے بغیر غازی عباس کی زیارت کو نہ جائے. تو اس طرح جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، درود بھیج دے ایک مرتبہ. اپنا بیٹا کہا مولا ابو الفضل عباس. پہلا یقین جناب سیدہ کا. دوسرا یقین کس کا ہے؟ مولا عباس، مولا علی کا. کیسا یقین ہے مولا علی کا غازی عباس؟ کہ وہ علی کہ کائنات کی ساری فضیلتیں جس کے دروازے پر سجدہ ریز نظر آتی ہیں، ساری فضیلتیں مطلب کائنات کی ہر فضیلت علی کے در پر سجدہ ریز ہو کر اپنی معراج محسوس کرتی ہے کہ میں علی کے در سے وابستہ ہوں. تاریخ بتا رہی ہے، کتابیں بتا رہی ہیں کہ اس علی نے اپنے رب سے اپنے لیے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا. مولا علی نے دیا ہی دیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نے اس دین اسلام کی بقا کے لیے پوری کربلا سجا دی. ساری قربانیاں علی کی طرف سے ہیں. جتنا بھی عہدے عطا کیے، جتنے بھی مقام عطا کیے، منصب عطا کیے، وہ اللہ نے خود اپنی مرضی سے عطا کیے. مولا علی نے نہیں مانگا کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے.
بلکہ اللہ نے کہا علی یہ بھی لے لے، علی یہ بھی لے لے، ساقی کوثر بھی تو، شافع محشر بھی تو، علی عین اللہ بھی تو، وجہ اللہ بھی تو، لسان اللہ بھی تو، قدوہ دیجور بھی تو ہے، حجاب رب غفور بھی تو ہے، علی قدرت المامون بھی تو ہے، حجتوں کا باپ بھی تو ہے، ساری کائنات کا مددگار بھی تو ہے، بار بار حملہ کرنے والا شہ سوار بھی تو ہے، کاشف الطرف بھی تو ہے، سید العرب بھی تو ہے۔ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ عزیزان محترم، کہا کہ ساری فضیلتیں علی تیرے لیے راکب دوش پیغمبر بھی تو ہے، کائنات کا مشکل کشا بھی تو ہے، مومنوں کا مولا بھی تو ہے، ولی بھی تو ہے، جلی بھی تو ہے، علی بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے، صاحب دوش پیغمبر بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے علی۔ ہر فضیلت میں نے تجھے عطا کر دی، علی کمال دو عالم، علی امام زمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی بخار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، یہی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، علی کا فکر شعور حیات نو کی اساس، علی کا فخر جہاں میں فخر نہیں فخر بے قاف رے، علی کا فخر جہاں میں توانگری کا لباس، علی کا علم دل آگہی شکست قیاس، علی کا حلم کرم گستری میں عدل شناس، ارے بھٹک رہے ہو کہاں آخبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے، علی کا نام علی علی کا شوہر علی علی حسین کا بابا علی علی ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا آقا علی علی کوثر پہ ملیں گے علی علی جب جام چلیں گے علی علی وہ ہم سے کہیں گے علی علی تھوڑا سا علی علی ہم ان سے کہیں گے علی علی یہ ان کو ملے گا علی علی جو دل سے کہیں گے علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع مولا عباس کی بارگاہ میں مولا علی کا نام۔ دل کی گہرائیوں سے بلند تر صلوات مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو ساری فضیلتیں تو مولا علی کو اللہ نے بغیر مانگے دے دی کہ علی میرے 3 نام ہیں، وہ 3 نام بھی میں تجھے عطا کر رہا ہوں، میں نے خود کو علی کہا تو تجھے بھی علی کہہ دیا، میں ولی ہوں تو بھی ولی ہے، میں مولا ہوں تو بھی کائنات کا مولا ہے، تجھے میں وزیر میں مولا کہلوا دوں گا، اور صرف نام نہیں دیے بلکہ وہ تمام صفات بھی عطا کی، وہ اختیارات بھی عطا کیے کہ جو مولا کے ہوتے ہیں، تو سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا۔ عزیزان محترم، اب مولا نے کچھ مانگا نہیں، اس علی نے جس نے کچھ بھی نہیں مانگا دیا ہی دیا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے وہ علی اپنی نماز شب کی دعاؤں میں عباس کو کہ پروردگارہ، اب یقین ہے نا عباس، اے پروردگارہ گواہ رہنا علی نے تجھ سے کبھی اپنے لیے ذاتی طور پر کچھ مانگا نہیں ہے، مگر آج یہ علی ایسا خوددار مولا میرا، آج یہ علی تجھ سے اپنے لیے ایک بیٹا مانگ رہا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے حسین کے لیے مانگ رہا ہوں، وہ بیٹا کہ جو میرے حسین کا قوت بازو بنے، جو میری زینب کے پردے کا ضامن بنے، جو میرے حسین کا حصار بن جائے، وہ بیٹا۔ تو جب خوددار علی نے کچھ بھی نہیں مانگا، جس نے ساری عمر، اس علی نے جب بیٹا مانگا تو اللہ نے بھی ایسا انمول تحفہ اس علی کو عطا کیا کہ جسے قمر بنی ہاشم کا لقب ملا، ضرور بھیجے قمر بنی ہاشم۔ اب اعزاز محترم جناب ام البنین کی گود میں 4 شعبان کو جناب مولا حضرت ابوالفضل عباس چاند بن کر اترے، یعنی کہ چاندوں کے گھر میں چاند آیا، حسینوں کے گھر میں حسین آیا،
پڑھے لکھے عالموں کے گھر میں عالم غیر معلم آیا. بھائی جہاں سب نارمل شکل و صورت کا خاندان ہو, قبول صورت ہو, وہاں اگر کوئی حسین بچہ پیدا ہو جائے تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہے. سارے القابات اس حسین بچے کو دے دیں گے دادا دادی کہ بھئی میرا چاند بھی یہی, میرا سورج بھی یہی, میری آنکھ کا تارا بھی یہی, 14ویں کا چاند بھی یہی, سب کچھ یہی ہے. اس لیے کہ ایک ہی حسین بچہ آیا نا اس خاندان میں. لیکن جہاں سارے ہی حسین, جہاں سارے ہی چاند ہوں, تو وہاں پہ اپنے حسن کو منوانا ہوتا ہے کمال کا. جہاں پر سارے چچا ماں, چچا, خالہ, ماموں, پھوپھیاں, سارے مرد, ساری عورتیں, سارے کزن سبھی حسین ہوں, وہاں پر اپنے حسن کا جھنڈا گاڑنا اور منوانا بڑی بات ہوتی ہے. جہاں پہ ایسے ایسے جناب امیر حمزہ جیسے حسین, جناب مسلم بن عقیل جیسے حسین اور خوبصورت, جہاں پر مولا علی جیسے حسن کا پیکر, جہاں پہ امام حسن و حسین جیسے حسین, جہاں پہ سرکار ختم مرتبہ جیسا حسن کا پیکر کہ جن کے چہروں سے انسان کی نظر نہیں ہٹتی, جہاں پر علی اکبر جیسا حسین, جہاں پر قاسم جیسا حسین, سارے ہی حسین, سارے ہی چاند. آپ کو بتاؤں شہزادے علی اکبر کتنے حسین تھے؟ تفصیل میں نہیں جا رہی, بس ایک شعر سنیے آپ کہ شاعر نے کہا کہ حسن یوسف جلوہ عارض کے آگے ماند ہے, ارے چہرہ پر نور ہے یا 14ویں کا چاند. شہزادے علی اکبر کا حسن وہ تھا کہ جب بازار میں نکلتی تھی ان کی سواری مولا عباس کے ساتھ تو بازار بند ہو جاتا تھا. جناب سیدہ زینب کہتی تھی میرے بیٹے کو نظر بھر کے نہیں دیکھنا, کہیں نظر نہ لگ جائے. تو ہمیشہ ایک کالے رنگ کا نقاب اس طرح بی بی ڈال کے رکھتی تھی اپنے دونوں کو. جناب مولا عباس بھی جب باہر نکلتے تھے نقاب ڈالوا دیتی تھی. تو جہاں پر اتنے حسین ہو اذان مطلب چاندوں کے چاند, جناب قاسم, پتہ ہے آپ کو ان کا حسن امام حسن, ان کے حسن کیا تھے پتہ ہے, اندازہ ہے نہیں اندازہ. جناب قاسم کے لیے صرف ایک شعر پڑھوں گی, ان کے حسن کا اندازہ لگائیے گا کتنے حسین تھے شہزاد قاسم. کہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو ایک باریک کرتا میرے مولا حسین نے پہنایا تھا سبز رنگ کا. کچھ لوگ کہتے ہیں ململ کا تھا, کچھ کہتے ہیں باریک ریشمی کرتا تھا. موٹا کپڑا پہناتے نہیں تھے اس لیے کہ بدن پہ چھالے پڑ جاتے تھے, اتنے نازک بدن شہزادے تھے. تو زرہ نہیں پہنائی تھی, سبز رنگ کا کرتا, سر پہ امامہ. قاسم ابن حسن جب پہنچے میدان میں, اپنے تعریف کریں تو کمال نہیں ہے, مگر اگر دشمن تعریف کرے یہ ہے کمال. کہ جب میدان جنگ میں قاسم ابن حسن پہنچے ہیں تو عالم یہ تھا حسن کا. علماء نے لکھا, شعراء نے ہزاروں شعر کہہ ڈالے قاسم ابن حسن کے حسن پر. کہتے ہیں نور کا ایک حالہ تھا جو جناب قاسم کے چہرے کے چاروں طرف تھا, اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے, اتنے حسین کہ یزیدی فوج کا جو لشکر تھا مبہوت ہو گیا تھا. شانی کے آنکھیں جھپکنا بھول گئے تھے, لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی تھی, اور آدھے سے زیادہ دشمن کہہ رہے تھے ہم اس میں تلوار نہیں اٹھا سکتے, یہ انسان ہے کہ یہ فرشتہ ہے, یہ ملک ہے کہ یہ بشر ہے. اور میر انیس نے کہا کہ حیران تھا لشکر, یہ ملک ہے کہ بشر ہے. حیران تھا لشکر, یہ ملک ہے کہ بشر ہے. یسوع ہے کہ حالہ ہے, جبی ہے کہ قمر ہے. یسوع ہے کہ حالہ ہے, جبی ہے کہ قمر ہے. یہ ابروؤں کی بیت ہے یا حسن کا گھر ہے. ارے پلکیں ہیں کہ سر پنجائے شہباز نظر ہے, پلکیں ہیں کہ سر پنجائے شہباز نظر ہے. کہا یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں. دیدہ آہو کیا ہوتے ہیں بچوں میری؟ ہرن کی آنکھ. آہو ہرن کی, ہرنی کی آنکھ بہت خوبصورت ہوتی ہے نا. یا دیدہ آہو بھی نگاہوں سے گرے ہیں, ارے آنکھیں ہیں کہ دو شیر نیستہ میں کھڑے ہیں. تو یہ حسن کا عالم تھا کہ لوگ آنکھیں جھپکنا بھول گئے تھے. اور پھر کہا شاعر نے کہ جسم میں زور علی تبا میں احسان حسن, ہم عدل خلق حسن, حسن حسن شان حسن. تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک, کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک. تو چاندوں کے گھر میں چاند اترا, مگر کمال یہ ہے میرے غازی کا کہ جہاں سارے ہی چاند تھے, چاندوں کا چاند بن کر جو آیا, قمر بنی ہاشم کا لقب جسے ملا اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. Yeah.
اب جب حضرت عباس آئے اور میرے مولا علی نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، کیا کہوں، باپ نے بیٹے کو لیا یا شیر نے شیر کو گود میں لیا؟ جب شیروں کے گھر میں شیر آیا، چاندوں کے گھر میں چاند آیا، حسینوں کے گھر میں حسین آیا، تو کیا بات ہوگی ادارے میں، تو سارے بہن بھائی جمع ہیں، سب بلائیں لے رہے ہیں، بابا کتنا حسین ہے۔ بس جب کہتے ہیں کہ جب گود میں لیا نا مولا علی نے، تو ایک مرتبہ انگڑائی لی ننھے سے عباس نے۔ اب جو انگڑائی لی تو مولا علی نے کہا آج سے اس بیٹے کا نام عباس ہو۔ عباس لغت میں اگر عباس کی معنی دیکھیں تو انگڑائی لیتا ہوا شیر یا ببھرا ہوا شیر، یا فیروز اللغات میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیر کہ جس کو دیکھ کر باقی شیر بھی فرار حاصل کرے، یعنی کہ شیر ببر کہ جب آئے تو اطراف میں جتنے شیر ہیں وہ بھاگ جائیں ڈر کے خوف زدہ ہو کر۔ تو کہا کہ آج سے اس کا نام عباس۔ آنکھیں نہیں کھول رہے مولا عباس، مولا کی گود میں ہیں، آنکھیں بند ہیں، عباس انگڑائی لے لی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بابا بھائی آنکھ نہیں کھولتا، کہا حسین جب ہم اس دنیا میں آئے تھے ہم نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب رسول نے ہمیں گود میں لیا تو ہم نے آنکھیں کھولی، اب یہ میری گود میں آنکھ نہیں کھولے گا، یہ لوگ تو تمہارے لیے ہم نے مانگا ہے دعاؤں میں۔ امام حسین کی گود میں آئے، عباس نے آنکھوں کو کھولا، ایک مرتبہ چہرہ امام حسین کی زیارت کی، حسین نے سینے سے لگا لیا، درود بھیجے۔ اب شیروں کے گھر میں مگر شیر کی جگہ یعنی کہ خاندان بنی ہاشم میں سارے بہادر تھے، جناب امیر حمزہ سے لے کر جناب مسلم بن عقیل، جناب جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، سارے جناب عبدالمطلب، جناب ابو طالب، سب ہی بہادر، سب ہی شیر، سب ہی طویل قامت، سب ہی شجاع، سب ہی وجیح۔ تو شاعر نے کہا ان کے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، ارے عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے، زمین عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ اور میر انیس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا یہ شیر مجھے بہت پسند ہے، اب تو آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ شیر میں اتنا پڑھتی ہوں، میں میلادوں میں پڑھتی ہوں، میں مجلس میں پڑھتی ہوں، میں مولا عباس کا ذکر جب بھی کرتی ہوں یہ شیر میں ضرور پڑھتی ہوں۔ کون سا شیر بھائی؟ خود شیر ہے جد شیر، چچا شیر، پدر شیر۔ میر انیس نے کہا پورے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے خود شیر ہے جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر، جگر شیر، بلکہ ہیں ایسے تھے مولا عباس کی آپ کے بابا کیا بات، وہ جوش، وہ ململا، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ معرفت کہاں ہے؟ اس واہ میں ایک مرتبہ واہ جو دل سے نکلے، جو ایسی واہ واہ نکلے یہ کم سے کم اس چھت پہ تو دراڑیں پڑ جانی چاہیے۔ یہ ہے محبت عباس، جو اس بس میں بیٹھا ہوتا ہے مولا کی محبت میں، تو پھر وہ اسی انداز سے تعریف شیر ہے جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر، جگر شیر، اور پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر، اور کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر، ارے اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ، خالق جسے دے جعفر طیار کرے۔ تو یہ وہ عباس سے علمدار ہے زار محتم۔ اب سب بہن بھائیوں نے لے لیا، سینے سے لگا لیا، اب شہزادی زینب سلام اللہ ہے، بھیا ہمیں بھی گود میں لیجیے، ہمارے چاند سے بھائی بی بی نے گود میں لیا، ایک مرتبہ بازوؤں کے بوسے لیے، پیشانی کا بوسہ لیا، اور کان میں عباس کے کچھ کہا۔ مولا علی نے پوچھا میری بیٹی تم نے اپنے بھائی کے کان میں کیا کہا؟ بابا اماں کی وصیت تھی، اماں فاطمہ زہرا کی، کہ جب میرا لال عباس اس دنیا میں آئے تو زینب بابا میں بہت چھوٹی سی تھی جب اماں دنیا سے گئی، مگر ان کی ایک ایک وصیت، ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے۔
انہوں نے فرمایا تھا جب عباس اس دنیا میں آئے نا زینب تو پہلے میرے بیٹے کے پاس منہ کے بوسے لینا، اس کے بعد اس کی پیشانی کا بوسہ لینا اور اس کے کان میں کہنا عباس تمہیں فاطمہ زہرا نے سلام کہا۔ کیا مرتبہ ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، کون بی بی سلام کہہ رہی ہے؟ وہ بی بی کہ جن کا بابا اپنی صبح کا آغاز سلام سیدہ سے کیا کرتا تھا، یعنی 1,24,000 انبیاء جس دروازے پر آ کر رک جائیں اس دروازے کو دروازہ محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ سرکار ختم مرتبت جس دروازے پر آ کر رک جائیں اور جھک کر سلام کریں اس دروازے کو دروازہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بی بی بلندر صلوات مولا سلامت رکھے۔ مانگنے والوں کے اس میں سے کو یاد رکھے گا، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، جسے جو مانگنا ہے آج کی مجلس میں مانگ لیجئے گا۔ عزیزان محترم، تو جس دروازے پر رسول آ کر سلام کرے وہ دروازہ فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے، اور فاطمہ زہرا جس کو سلام بھیجے اسے ابوالفضل عباس کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کا سلام۔ تو عزیزان محترم، وہ بیٹا جو مولا علی کا بھی یقین بن کر آیا، جناب سیدہ کا یقین، مولا علی کا یقین، اس کے بعد اپنی بہنوں کا یقین، اپنے بھانجا بھانجیوں کا یقین، پورے گھر کا یقین بن کر آیا۔ مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس کہ زینب وہ کہ جب تک عباس رہے زینب کو یقین رہا میری چادر نہیں چھن سکتی، جب تک عباس رہے یقین رہا، اور مومنوں کا بھی یقین ہے، ہم سب کا یقین۔ جب آپ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے دنیاوی دروازے بند ہو جائیں، مصیبتوں میں آپ پھر جائیں، پھر آپ کس کو پکارتے ہیں؟ پھر ہم باب الحوائج۔ مولا عباس کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، جب ہی کہتے ہیں ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس، مظلوم و بے کس کی آس ہے میرے مولا عباس۔ کس طرح سے عطا کرتے ہیں مولا عباس؟ عادت ہی نہیں مانگے کہیں جا کے کبھی ہم، مل جاتی ہے ہر شے ہمیں غازی کے الگ سے، کہ غازی سے بس مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ تو جب آپ کے سارے دروازے جب ناممکن ہو جائے، کوئی مصیبت ایسی آئے آپ کے اوپر، اللہ نہ کرے، لیکن یہ زندگی ہے نا عزادارو، تو زندگی میں یہ گریہ کا یہی حق ہے۔ بس سمیٹ رہی ہوں اپنے موضوع کو کہ جہاں پر فضائل کی منزل میں آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، سمجھ لیں کہ وہ بڑی مقبول منزل ہے۔ دعا مانگ لیا کیا کیجیے۔ جہاں پہ آپ کے سارے دروازے بند ہو جائیں، آپ کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، آپ بہت پریشان ہو، میرے مولا فرماتے ہیں ایک مجلس غازی عباس کی اپنے گھر میں رکھ لو، فضائل سے لے کر مسائل تک، سوز و سلام سے لے کے نوحے تک، مکمل ذکر میرے غازی کا کرو۔ جو مجلس میرے عباس سے منسوب ہوتی ہے، سرکار والی قائم آل محمد امام زمانہ خود اس پر شیئر ہم خود آتے ہیں، صدارت کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہماری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو مجلس عباس سے منسوب ہو اس کی صدارت امام زمانہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو مومنین و مومنات دعائیں جو بےحد گریہ کر رہے ہو مسائل پر حضرت عباس کی، اور جو فضائل پر خوش ہو کر سن رہے ہو فضائل عباس، مولا فرماتے ہیں میری ڈیوٹی ہے میں ان کی ساری دعاؤں کو اسی وقت لکھتا ہوں، ان کی قبولیت پہ اپنے دستخط کر کے میں فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہوں۔ یہ لوگ اس مجلس سے ان کے باہر بھی نہیں جاتے ہیں کہ دعائیں عباس کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ غازی عباس سے اللہ تعالیٰ ہزاروں جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو میرے باب الحوائج، کیوں باب الحوائج، کیوں لقب ملا باب الحوائج کا؟ دو حضرتیں تھیں جو دل میں رہ گئیں، ایک حضرت تھی کہ میں جنگ کروں، عباس جیسا شجاع اور ساری عمر کربلا کا انتظار کرتا رہا کہ آقا حسین مجھے کربلا میں اجازت دے کے جنگ کرنی، مگر حسین مولا نے کربلا میں بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا صرف پانی نہ لائے بچے۔ دوسری حضرت تھی کہ یہ جو پانی ہے نا مشکیزہ میں یہ میں اپنے بچے تک پہنچا۔ دونوں حضرتیں عباس کے دل میں رہ گئی، پوری نہ ہو سکی، ہزارہ نہیں ماں، اور
اور اسی طرح مولا دنیا سے چلے گئے. پتہ ہے جب امام حسن کے جنازے میں تیر برس رہے تھے نا مولا عباس کو بہت جلال آیا اور مولا عباس جلال کی عالم میں واپس آئے. گھر سے تلوار اٹھائی. جناب زینب نے کہا عباس میری جان میرے لال کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو بھائی کا جنازہ دے کے بھیجا تھا. کاش شہزادی آج نہ روکنا، وہ بھائی کے جنازے میں تیر برسا رہے ہیں. کل اگر آپ روکیں گی تو رک جاؤں گا، آج جانے دیجیے. مولا چلے گئے. اب جو مولا گئے اور میرے مولا حسین نے اپنے بفرے ہوئے شیر کو دیکھا نا کہ عباس آ رہا ہے، ایک مرتبہ سینے سے لگایا عباس نہیں میرے لال بیٹا، عباس دیکھو بھائی کی طرف دیکھو. ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا، کہا عباس ہم نہیں چاہتے کہ یہ نانا کا مدینہ کربلا بن جائے، یہاں خون کا قطرہ نہیں گرے گا. عباس اپنے جلال کو اپنے غصے کو ضبط کر لو، بھائی کے جنازے کو واپس لے چلو، نہیں دفنائیں گے نانا کے پہلو میں. تو یہ وہ حضرت اب سوچیں کہ غصے کا عالم ہے آپ کا اور لمحوں میں کہ کوئی بڑا آپ کو حکم دے کہ غصہ ختم کر دو، کوئی معمولی بات نہیں ہوتا، آسان کام نہیں ہوتا. اپنے غصے کی حالت کو ایک دم اپنے قابو میں کر لینا. لیکن یہ عباس کی اطاعت تھی، حسین سے محبت تھی کہ یہاں جلال کا عالم اور وہاں مولا نے حکم دیا نہیں عباس نہیں بیٹا جی آقا ٹھیک ہے. آپ سر جھکا لیتے تھے، ماں کی تربیت. تو اس کے بعد یہ حضرتیں ہوئی. پھر کربلا آ گئی. کربلا میں یہ ہوا کہ جب خیمے لگ رہے تھے نا دریا کے کنارے، تو ایک مرتبہ بچوں کے پھول سے چہرے کھل گئے کہ چچا عباس، جناب سکینہ نے گلے میں باہر ڈال کے کہا چچا عباس ہمارے خیمے یہاں سے کوئی ہٹائے گا تو نہیں نا؟ کہا نہیں بیٹا، تیرے چچا کے ہوتے ہوئے مجال کسی میں کہ کوئی دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے؟ بڑا مان تھا، بڑا یقین تھا سکینہ کا، وہ یقین عباس کا. یقین آ گیا بچی کو. کہا بابا ہمارے چچا نے ضمانت دے دی، کتنی اچھی جگہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. جب بچوں کے چہروں پر لگی، کملائے ہوئے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے. سارے بچے مولا عباس کے ساتھ ساتھ چل رہے. جناب اولو محمد ہے، سارے بچے ہیں. مولا خیموں کو دریا کی ترائی کے کنارے نصب کر رہے. ابھی میں نے مصائب جب میں شروع کروں گی تو بیٹی کو بند کرنا. بیٹا یہ فضائل اور مصائب کی منزلیں ہیں اور اسی طرح سے یہ ذکر سنیے گا. تو عزیزان محترم اب تصور کریں آپ، مولا نے خیمے لگا دیا، بچوں کا مان، بچوں کا یقین عباس. اور جب یزیدی لشکر آنا شروع ہوا اور عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین سے کہو دریا سے خیمے ہٹائیں اور دور جا کر لگائیں. جب یزیدی لشکر آیا ہے نا اور مولا عباس سے کہا عباس حسین سے کہو خیمے ہٹا لیں. جلال کا وہ عالم تھا، غازی کا، تلوار سے لکیر کھینچ دی تھی غازی نے زمین پر. کہا تھا خبردار کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے، تم خیموں کی بات کرتے ہو، لکیر کو عبور کر کے دکھاؤ. عباس نے اپنی نگاہوں کے جلال پر فوجی یزیدی کو روکا ہوا تھا اور وہ جلال تھا میرے غازی کی آنکھوں میں کہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھ سکتا. کتنا بہادر تھا میرا مولا. جناب زینب کو خبر ملی کہ عباس جلال میں اور عباس نے لکیر کھینچ دی. اور شاعر نے اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا جب مولا علی نے در خیبر 2 انگلیوں پر اٹھایا تھا نا عزاداروں، تو در خیبر 2 انگلیوں پر اٹھانا آسان تھا، مگر شاعر نے کہا کہ یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں بڑے وزنی در خیبر کو روکا، مگر ایک روز عباس جری نے نظر کے زور پر لشکر کو روکا. یعنی کہ نظر کے زور پر مولا عباس نے لشکر کو روکا ہوا تھا، مجال نہیں تھی کہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے. یہ میرے مولا کا جلال. اور پھر وہی بات ہوئی کہ ادھر امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آ گئے اور آ کر یہی کہا عباس جی آقا، عباس بیٹا تم یہ چاہتے ہو کہ کل کو تاریخ کا مورخ یہ لکھ دے کہ حسین نے پانی پہ جنگ کی ہے؟ بیٹا پانی کے لیے جنگ نہیں آقا. کہا تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے بیٹا، خیمے ہٹا لو یہاں. ہاں زلالہ نے امام
सोचे कहाँ वो जलाल के नजरों के जोर पर लश्कर को रोका था, कहाँ बच्ची से वादा किया था बेटा यहाँ से खेमे कोई हटा नहीं सकता, मगर ये हुक्म इमाम था। अब्बास ने अपने हाथों से एक एक खेमे को जब उखाड़ा तो ठंडी सकीना ने गले में बाहर डाल के कहा चचा आपने तो कहा था कोई खेमे यहाँ से हटा नहीं सकता, कहा बेटा तेरा चचा मजबूर है, अपने आका के सामने तेरा चचा तो सारी हसरतें दिल में रह गई, कोई हसरत अब आखिरी हसरत क्या थी, आखिरी हसरत थी कि मैं जब करूंगा मौला मुझे इजाजत देंगे। अब अज़ादारा ने इमाम करबला आ गई और वो दिन भी आ गया अज़ादारा ने इमाम कि जब हजरत अबुल फजल अब्बास बार बार इजाजत मांग रहे थे कि आका इजाजत दे दीजिए, आका इजाजत दे दीजिए मैदान में जाने। अज़ादारा मौला बार बार कहते थे अब्बास तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो बेटा, हम तुम्हें कैसे इजाजत दे दें। एक मर्तबा हज़रत अब्बास ने चारों तरफ देखा, कहा आका हुसैन बस इतना बता दीजिए वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार, सब तो मारे गए, वो लश्कर कहाँ है जिसका अब्बास अलमदार है। अज़ादारों मगर मौला किसी तरह किसी सूरत इजाजत नहीं दे रहे थे गाजी को। अज़ादारों क्या करता मेरा मौला अब्बास, यही वजह है कि मौला को बाबुल हवाइज कह दिया, अब्बास हसरतों को दिल में लेके इस दुनिया से चला गया, मगर आज के बाद जो भी तेरे दरवाजे पर आएगा उसकी कोई हसरत ऐसी नहीं जो दिल में रहेगी, तमाम मुरादों को तू पूरा करेगा, तू बाबुल हवाइज है अब्बास, तेरे दर से हम अता करेंगे, तू चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, तू चाहे तो बे औलाद को औलाद दे दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे अब्बास, तो बाबुल हवाइज। तो अज़ादारों ये है मेरे मौला अब्बास जो बाबुल हवाइज, ये है मेरे मौला अबुल फजल अब्बास जिन्हें बाबुल हवाइज का लक़ब मिला। आप भी जानते हैं जब कोई मुरादें पूरी हों, मसाइब से मुसलसल हो रही हूँ अज़ादारा ने इमाम, मगर एक दो तीन जुमलों का एक वाक़या सुनते चलिए, फिर आप जब मांगेंगे मौला से आपको पता चलेगा मौला अता कैसे करते हैं। अज़ादारों नादिर शाह बादशाह था, नजफ से मौला अली की ज़ियारत करके जब वो इमाम हुसैन के मकाम पर करबला में आया ना, उसके साथ उसका वज़ीर था मेहदी जो शिया था, और नादिर शाह के साथ वहाँ बहुत मौज़ात हुए थे नजफ में, तो उसने कहा था मुझे जंजीरें डालकर अली के रोज़े पर लेकर चलो, मैं अली के दर का सग हूँ, कल्बे हजरत अली उसने अपने आप को कहलवाया था। तो जंजीरें डाल के वाक़या सुना हुआ है, वाक़या नहीं सुना रही मैं, कि वो शराब लेकर गया था और नजिस चीज़ें और लेकर गया था, कि सुन रखा था अली के दरबार में नजिस चीज़ जा नहीं सकती, तो शराब सिरका बन गई थी, और जब वो कुत्ते को लेकर गया था कि वहाँ पहुँचाएंगे, कहा था नहीं जा सकते, तो ये हो रहा था कि उसके सिपाही अपनी तरफ खींच रहे थे और वो पीछे की तरफ जो है, मैं ये मिंबर से नाम नहीं लेती इस जानवर का, बहरहाल कि जंजीर टूटी और उल्टे पैरों वो जानवर भागा, उसका अकीदा इतना बढ़ा, उसने कहा ये सच बात है, उसने कहा था मैं अली के दर का सग हूँ, मुझे अब जंजीरें डालकर चौपायों की तरह वो चला था और वहाँ गया था। तो बहुत सारे मौज़ूद है, वो एक अलग मौजू है। अभी दो जुमलों की रहमत और मसाइब से मैं मुसलसल हूँ, पूरी मजलिस फ़ज़ाइल और मसाइब है। अज़ादारा ने इमाम कहते अब करबला ले आया इसका वज़ीर इसको, नादिर शाह को, और करबला लाकर जब मौला हुसैन के रोज़े में आ गया, बताया ये हुसैन का रोज़ा है, अली मौला के बेटे का रोज़ा है, ये करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए, ज़री के अंदर अली अकबर की कब्र है, ये असाब की गंजे शहीदा है, ये कहकर मौला अब्बास के रोज़े में गया। मौला अब्बास के रोज़े में जाकर कहा उसने कि ये वो गाजी है कि जिसे बाबुल हवाइज कहा जाता है, ये हुसैन का भाई अब्बास है, इसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अज़ादारा ने इमाम बादशाह था, अभी अकीदा कहीं कहीं था कहीं कहीं नहीं भी था, कहा अच्छा तो अब्बास की कब्र हुसैन के साथ क्यों नहीं बनी हुई, ये दूर क्यों है। कहा कि अब्बास की वसीयत थी मेरे बाजू फट जाए तो मुझे यहीं पे दफना देना, मुझे यहीं छोड़ दीजिएगा। तो अब्बास का रोज़ा यहीं बन गया। अज़ादारा ने इमाम बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था, कहा ये नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, वजीर बता रहा है, बादशाह को यकीन नहीं आ रहा। एक मरतबा शोर उठा अज़ादारा ने इमाम, ऐसा शोर हुआ हरम में, बादशाह ने कहा कैसा शोर है ये,
तो देखा एक नौजवान रोता पीटता मौला के हरम में आया, मौला अब्बास के हरम में। पता ये चला, उसको लेकर आए बादशाह के पास, कहा क्यों इतना चीख चीख के रो रहा है ये? तो वो हाथों को जोड़कर कहने लगा, मेरी अभी अभी शादी हुई थी और हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हम अपनी दुल्हन को जब रुखसत करके लाते हैं ना, तो हम अपने घर सीधा नहीं लेके जाते, बल्कि हम दुल्हन को रोज़ा हजरत अब्बास में लेकर आते हैं। और जब हजरत अब्बास के रोज़े में सलाम करते हैं, वफा का अहद व पैमान करते हैं, फिर यहाँ से सलाम करके हम अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाते हैं। मैं भी इसी गरज से चला। करबला के करीब मेरा गांव है और हम रास्ते ही में थे कि डाकुओं ने हमला किया, सारा मालो असबाब भी लूट लिया। वो तो लूटा ही, मेरी ज़ौजा को भी वो डाकू ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो अपने बाबुल हवाइज की बारगाह में आया हूँ कि मेरे मौला मेरी बीवी और उसकी इज्जत आपके हवाले है मौला। अब बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा, हम बादशाह हैं, बता किस मकाम से डाकुओं ने तेरी बीवी को अगवा किया था, हम उसे कल तक दस्तयाब करा के तुझे पहुंचा देंगे। वो कहने लगा, मैं सबसे बड़े बादशाह के दरबार में आया हूँ, अगर अता करेगा तो वही बादशाह अता करेगा जो बाबुल हवाइज है। मैं दुनियावी बादशाहों से नहीं मांगता। ये कहकर बेनियाजी का आलम था। वो चला, कैसा यकीन था, कैसा अकीदा था उसका अपने मौला पे। मौला के रोज़े में इसने बुलवाया, नादिर शाह ने कहा इसको बुला के लाओ। गुस्सा आ गया उसको कि मेरी तौहीन, सबने कहा बादशाह की तौहीन कर दी तूने, बड़ा जलाल वाला बादशाह है, बड़े इख्तियारात हैं। उसने एक जुमला कहा, जैसा भी बादशाह होगा मेरे गाजी से बड़ा बादशाह थोड़ा, मेरा गाजी सबसे बड़ा बादशाह। बस ये बादशाह ने कहा, फिर ऐसा कर, कल तक अगर तेरी बीवी ना मिली और तेरे गाजी ने तुझे ना दिया, तेरी मुराद पूरी ना हुई, तो फिर मैं जो चाहे करूँगा, मैं तेरा सर कलम करवा दूँ। कहता है जो करना है कर लेना, मैं अपने बाबुल हवाइज की बारगाह में आया। ये है, यकीन रखिए, ऐसा अकीदा रखिए अपने मौला पर कि जब मांग लिया तो बेफिक्र हो जाएगी। बस कतरे के एवज लालो गौहर देते हैं अब्बास, दामन दुरे मकसूद से भर देते हैं अब्बास। अब गिर गिरा कर रो रो कर, एक तो उसको ये गम कि मालो असबाब लुट गया, फिर ये गम उसको कि मेरी ज़ौजा को ले गए वो डाकू, फिर ये गम कि अब अगर ना मिली तो ये मेरा सर कलम कर देगा या मेरे साथ जो भी ये जुल्म करेगा। बादशाह है मगर यकीन था अपने गाजी पर। अब्बास मौला मेरी मदद कीजिए, गिड़गिड़ा कर रो रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी अज़ादारों, फिर हरम में शोर उठा। अब जो शोर हुआ और एक अजीब आलम, बादशाह ने कहा अब क्या हुआ? कहा उस नौजवान की ज़ौजा उसके करीब ही खड़ी थी, वो ज़ौजा के साथ तवाफ कर रहा है क़ब्र अब्बास। वो अपनी ज़ौजा के साथ दुरूद भेजे। क़ब्र अब्बास पर बादशाह हैरान हुआ। कल का तो नौबत ही नहीं अगले दिन की आने दी। गाजी ने थोड़ी ही देर में मुराद पूरी हुई। कहा बुला के लाओ इधर। बुलाया, उसकी ज़ौजा से पूछा कैसे आई तू यहाँ, हरम में कैसे आई मौला के? उसने बताना शुरू किया कि जब मुझे डाकू उठा के ले जा रहे थे ना, तो एक बेबसी का आलम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और मैंने मुड़ के करबला की तरफ देख के कहा, ए ज़ैनब के भाई अब्बास, मेरी इज्जत आपके हवाले, मेरी मदद कीजिए अबुल फजल अब्बास। बस कहती है जब मैंने ये कहा तो मैंने देखा कि एक घुड़सवार आए और उन तमाम डाकुओं को मार कर मुझे आंखें बंद करने का कहा। मैंने आंखें जो बंद की तो मैं अपने शौहर के बराबर में रोज़ा अब्बास में खड़ी हुई। कहा अज़ादारान इमाम, तो ये अकीदा मौला अब्बास से इस तरह मौला अता करते हैं। अज़ादारों, कभी दिल की गहराइयों से अपने गाजी से मांग के तो देखें कि वो कैसे अता करते हैं। अब इतना अता करने वाला अब्बास बच्ची तक एक मशकीज़ा नहीं पहुंचा सका। सोचें आप, वो अब्बास अज़ादारों की जो इजाज़त लेके जब मेरे मौला गाजी चले ज़िले हुमा ने जो मरसिया पढ़ा है ना, बस यही रिवायत सुन लो मसाइब में अज़ादारों, जो मरसिये में पढ़ा कि अब्बास वो शहीद कि जिसका सर नोके नेज़ा पे नहीं रुकता था। अज़ादारों, इसी की जब नेज़े की बुलंदी से गिर जाता था तो हज़रत अब्बास के सर को एक सफ़ेद घोड़े की गर्दन से बांध दिया गया था। हाँ अज़ादारान इमाम, ज़ैद इब्न अरक़म रसूल का सहाबी था। दुआ किया करो कि खुदा किसी गैरतमंद
اور شریف بیٹے کو کبھی بے جرم و خطا کسی کا قیدی نہ بنائیں، اور اگر وہ غیرت مند بیٹا یا بھائی کسی کا قیدی بن جائے تو دعا کیا کرو کہ وہ اسیر ہو کر بازاروں میں نہ آئے، اور اگر یہ قیامت بھی کسی پر گزر جائے تو دعا کیا کرو کہ وہ اکیلا ہو، اس کے ساتھ اس کی بے پردہ مائیں بہنیں نہ ہوں۔ یہ ساری قیامتیں میرے مولا عباس پر گزر گئیں عزاداروں، میرے مولا سید سجاد پر گزر گئیں عزاداروں، کہ بے جرم و خطا اسیر بھی ہوئے سید سجاد۔ مجمع بھی ہے بازاروں میں، اور مجمع کے ساتھ ساتھ عزاداروں بے پردہ مائیں بہنیں اور تماشائیوں کا ہجوم بھی ہے، اور اگر ان حالات میں میرے مولا سید سجاد کو اچھے وقتوں کا کوئی جاننے والا مل جاتا اور سلام کر لیتا، غیرت کے مارے زمین میں گر جاتا، اور مولا کہتے تھے اپنی غیرت سے جھکی ہوئی گردن اٹھا کے کہتے تھے بھائی کون ہے عالم غربت میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا، اب تک تو ہم جب گزرے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تازیہ نہیں مارتا، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا؟ کہتے ہیں نانا کا صحابی ہوں زید ابن ارقم میرا نام ہے، میں جا رہا تھا مدینے سفر میں تھا، میں نے قیامت کی خبر سنی کہ آقا حسین مارے گئے، میں نے سوچا آپ کو پرسہ دیتا چلوں مولا۔ عزاداران حسین میرے مولا سجاد کہتے ہیں بھائی اگر تو نانا کا صحابی ہے تو اپنے سر اور آنکھوں کو جھکا لے، اس لیے کہ سجاد اکیلا نہیں ہے، سجاد کے ساتھ بے پردہ مائیں بہنیں بھی ہیں۔ عزاداران امام اس بزرگ نے سر کو جھکا لیا، عزاداروں پھر موقع نیتا پر اس نے شہیدوں کے سروں کو دیکھنا شروع کیا، ہاں یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ ستارہ سالی اصغر کا، یہ حسین کا سر، یہ اونو محمد کے سر۔ جب سب سر دیکھ لیے پھر سید سجاد کے پاس آیا، کہا مولا ایک سوال پوچھا عزاداروں۔ عزادارہ نے امام سوال کیا پوچھا؟ کہا مولا کیا شہزادی زینب کی چادر چھن گئی؟ مولا نے کہا زید میری خوبیوں کی چادریں چھن گئی۔ کہا مولا کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ کہا خبردار زید میرے چچا کا نام نہ لینا، میرے چچا بے وفا کی حد ختم ہو گئی۔ کہا مولا میری زبان چل جاتی میں ایسا نہ کہتا، مگر مولا زینب کی چادر بھی چھن گئی اور عباس کا سر بھی نوکے نیزہ پہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میرے مولا سجاد نے کہا زید وہ دیکھ گھوڑے کی قطر میں جو ایک سر بنا ہوا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کہا مولا یہ نوکے نیزہ پہ ٹہرتا کیوں نہیں؟ کہا تو خود چل کے پوچھ لے۔ یہی آخر رونے کا عزاداروں۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے آئے، کہا چچا نانا کا صحابی آیا، پوچھتا ہے آپ کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں ٹھہرتا؟ حضرت عباس کے لب ہلے، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، کہا کہ سجاد بتا دینا شمر نے 9 مرتبہ میرے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، مگر جب نیزے کی بلندی سے میری نظر میری ماں بہنوں کے کھلے سروں پہ پڑتی، شہزادی زینب کے کھلے سر پر، ارے میرا سر غیرت کے مارے زمین پہ گر جاتا ہے۔ عزاداروں کو غیرت دار بھائی، یہ حسین نے جس کو رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا عباس تیری شجاعت اور بہادری کی وجہ سے تیرے دشمن سو نہیں سکتے تھے اور تیری بہنیں چین کی نیند سوتی تھی، مگر عباس آج تو جا رہا ہے، آج کے بعد زینب جاگتی رہے گی، تیرے دشمن چین کی نیند سوئیں گے۔ فرصت دو عزاداروں، ماتم کرو عزاداروں، ایک مشکل
मशकीज़ा बच्ची का भरा। मेरे मौला अब्बास ने 2 जुमलों में मसाइब खत्म किए। मातम ऐसे कर लो जैसे करने का हक है। अज़ादारों, बच्ची का मशकीज़ा भरा। चचा पानी मिल जाता। हाँ बेटा ज़ैनब, हाँ बेटा सकीना, बाबा से इजाज़त दिलवाई, बच्ची का मशकीज़ा भरा। कोशिश यही थी सकीना तक मशकीज़ा पहुँच जाए, मगर अज़ादारों अब जो बाजू कलम हुए, दांतों से मशकीज़े को दबाकर मेरे मौला घोड़े की पुश्त पर लेट गए कि किसी तरह ये मशकीज़ा मेरी बच्ची तक पहुँचे। अलम ठंडा हो गया। इधर उमर साद ने उर्मला से कहा कि अरे इस मशकीज़े में अब्बास की जान है, इसमें तीर मार दे। अब तो तीर लगा मशके सकीना, पानी बह गया, बस पानी का बहना था, अब्बास की जान निकल गई। अज़ादारों, सुनोगे ये पानी कैसे पहुंचा सकीना तक? अज़ादारों, पानी पहुंचा सकीना तक। पानी शर्मिंदा है अब्बास से, अब्बास माफ कर दे, बच्ची तक पानी न पहुंचा सका। आज कब्र अब्बास का तवाफ कर रहा है ये पानी। मौलाना नासिर अब्बास कहते हैं कि जब हम ज़ियारतों के लिए गए तो बड़ी मुश्किल से हमारे काफिले वालों को गाजी की सरदाब में जाने की इजाज़त मिली। बहुत कम लोगों को मिलती है। कहा जब हम वहाँ गए जहाँ असल कब्र है अब्बास की, जहाँ पानी तवाफ कर रहा है कब्र अब्बास का, कहा जब हम गए तो वहाँ का जो मुतवल्ली था उसने हमें छोटी छोटी शीशियाँ दे दी कि जब तुम सरदाब में जाओगे तो पानी भर लेना। हम सब उतरे सरदाब में, एक कयामत बरपा थी। अरे मातम हो रहा था आजी, अरे आज ये पानी सर टकरा टकरा कर तुझसे माफी मांग रहा। कहते हमने बोतलों में पानी भर लिया और मातम हो रहा था। कहते एक सैयदजादा हमारे साथ था, उसने अपनी शाले आज़ा के नीचे से एक चमड़े का मशकीज़ा निकाला और कहने लगा खुदाम से इजाजत हो तो मैं थोड़ा ज्यादा पानी ले लूं। खुदाम ने कहा पानी ले ले, यहाँ पानी की कमी। अब तसव्वुर करो अब्बास की कब्र है, पानी है, मशकीज़ा है और अब्बास के चाहने वाले। अज़ादारों कहते हैं सैयदजादे ने मश्क में पानी भरा, तस्मा बांधा। खुदाम ने कहा इसको छुपा के जाना, अगर ये मशकीज़ा देख लिया ज़ाहिरीन ने, अरे ये मशकीज़े का पानी तबर्रुक के तौर पे तुझसे ले लेंगे, तेरे पास खतरा न बचेगा। अज़ादार मौलाना नासिर कहते हैं मसाइब की मंजिल पर कि हम समझे कि ये पाकिस्तान लेकर जाएगा पानी सैयदजादा, जैसे हम लेके जाएंगे शीशियों में पानी था, मगर कहते हैं उसके करबला के बाद हमें शाम जाना था। और जब हम शाम पहुंचे और कल सकीना के रोज़े पर पहुंचे तो बेकरारी का आलम सैयदजादे का ये था कि तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ सकीना की कब्र की तरफ जा रहा था। हम साथ थे, कब्र सकीना में पहुंचा, मशकीज़ा निकाला, तस्बीह खोले, पानी उलटता जाता। सकीना तेरे चचा अब्बास ने पानी, तेरे गाजी ने पानी पीना, सकीना पानी पीना, अब्बास ने मशकीज़े में पानी। हाय सकीना, हाय जान, हाय अब्बास, मेरी बीवी हमारा पसंद। हमारे आंसुओं को कबूल कर ले। साहिब खाना ने, मेरे भाई भाभी ने, घर वालों ने जितनी मोहब्बत से पर्चियां बिछाया है, इस मस्जिद को कबूल कर ले बीवी। हमारे
ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین، اور غم حسین کسی دل سے کم نہ ہو۔ امام زمانہ اپنے غازی کا پرسہ لے لیجیے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم میں ہے، یہ کلمت ہے کوئی اپنا سلام آخر خاتم حسین۔